بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ ٹروتھ وائس کی طرف سے شہزاد نقوی کا سلام پہنچے۔ حضرت علی علیہ السلام کی اقوال توبہ اور استغفار کے بارے میں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص سے جو نجات کے ہوتے ہوئے بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا نجات کیا ہے تو آپ نے فرمایا توبہ و استغفار۔ تین چیزیں بندے کو رضائے خدا کے قریب کر دیتی ہیں: کثرت سے استغفار، پہلو دہی کرنا اور کثرت سے صدقہ دینا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے مایوس ہونے والے پر تعجب ہوتا ہے جب اس کے پاس استغفار کی طاقت موجود ہے۔ جسے توفیق استغفار عطا ہو گئی ہو وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ خود کو استغفار سے معطر کر لو، تمہیں گناہوں کی بدبو رسوا نہیں کر سکے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اللہ نے گناہ کے ذریعے امتحان لیا اور اس کے گناہ کے بعد اس نے توبہ کی، پھر گناہ کر کے بہت زیادہ توبہ کی، اور پھر فرمایا، ہم چاہتے ہیں کہ توبہ سے پہلے نہ مر جائیں، مگر ہم اس وقت تک توبہ نہیں کرتے جب تک موت نہ آ جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے باب شکر تو وا کرے مگر اس کی نعمتوں کی زیادتی کا دروازہ بند کر دے، یا یہ کسی بندے کے لیے باب توبہ تو کھول دے مگر مغفرت کا دروازہ بند کر دے۔ پھر فرمایا، جب تک باب توبہ کھلا ہے ہرگز گناہ کے بعد مغفرت سے مایوس نہ ہونا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی جس سے حمد کرتے ہو وہ شے اللہ سے ہے، مگر جس چیز کے ذریعے استغفار کرتے ہو وہ تم سے ہے۔ چالاک وہی ہے جس نے گناہ کے بعد استغفار کیا اور برائی کے بعد شرمندہ ہوا۔ پھر فرمایا، اگر لوگ گناہ کے وقت توبہ و استغفار کر لیں تو نہ ہی کبھی ہلاک ہوں اور نہ ہی عذاب میں مبتلا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، موت کے لیے جلدی کرو، موت سے پہلے اعمال صالح انجام دے لو، کیونکہ عنقریب لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، موت انہیں آ لے گی، باب توبہ بند ہو جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو برابر گناہ کرتے رہے مگر آخری عمر میں انہوں نے توبہ کر لیا۔ توبہ سے زیادہ کامیاب کوئی شفیع نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سامنے استغفر اللہ کہنے والے آدمی سے فرمایا، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، کیا تجھے معلوم ہے استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار اعلیٰ مرتبہ لوگوں کا مقام ہے جو 6 معنوں میں استعمال ہوتا ہے:
گزشتہ پر ندامت، دوبارہ نہ کرنے کا عزم، مخلوق خدا کے حقوق کی ادائیگی، تاکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے بغیر کسی بوجھ کے جائے اپنے اوپر لازم ان تمام فرائض کی انجام دہی جنہیں اس نے ضائع کر دیا تھا۔ حرام کمائی سے جتنا گوشت چڑھا چکا ہے اسے غموں کے ذریعے گلا ڈالو، یہاں تک کہ جلد ہڈی سے چپک جائے اور پھر اس پر دوسرا گوشت چڑھ جائے۔ جسم کو اطاعت کی تکلیف سے آشنا کرو، طرح تم نے اسے معصیت کی شرینی کا عادی بنایا تھا۔ اس کے بعد کہو استغفر اللہ۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں صرف 2 طرح کے آدمیوں میں بھلائی ہے، ایک جو گناہ تو کرے مگر توبہ کے ذریعے اس کا تدارک بھی کر لے، اور دوسرا وہ جو نیک کاموں میں سبقت کرے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بہترین چیز دل کی نصیحت اور گناہ سے توبہ ہے۔ گناہ گار کا شفیع اس کا اقرار، اس کی توبہ، اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے توبہ کرنے والوں کی توصیف میں فرمایا، انہوں نے گناہ کے پودوں کو دل کی آنکھ کے سامنے رکھا، اسے ندامت کے پانی سے سینچا، لہٰذا اس نے انہیں سلامتی کا پھل دیا اور اس کا بدلہ انہیں رضا و کرامت کی صورت میں حاصل ہوا۔ اور پھر فرمایا، توبہ و استغفار کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہوں اور ان پر اصرار کو محو کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، توبۃ النصوح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دل سے ندامت، زبان سے استغفار اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم۔ توبہ کا ثمرہ نفس کی زیادتیوں کی تلافی ہے۔ اچھی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جو توبہ کر لیتا ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، توبہ دل سے ندامت، زبان سے استغفار اور اعضاء و جوارح کے ذریعے ترک اور دوبارہ نہ کرنے کے عزم کا نام ہے۔ اور پھر فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو موت کے آنے سے قبل توبہ کر لے؟ توبہ طلب کرنے سے گناہ کو ترک کرنا زیادہ آسان ہے۔ اور پھر فرمایا، توبہ کے ذریعے گناہوں کو پوشیدہ کیا جاتا ہے۔ جسے توفیق توبہ عطا ہو گئی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہے گا۔ توبہ کے معاملے میں آج کل کرنے والے کے پاس کوئی دین نہیں۔ توبہ دلوں کو پاک کر کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ توبہ نزول رحمت کا باعث ہے۔ لطفائز کی اس کوشش کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔